ایک نبی کے پیارے حذیفہ ہیں جو گروپ لیڈر ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیڈر ہیں اور رومیوں کی قید میں ہیں، اور رومی بادشاہ کہہ رہا ہے حذیفہ میری ایک بات مان لو۔ کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس قرآن کو چھوڑ دو، نبی آخر الزمان کو چھوڑ دو، میں تمہیں روم جیسی سلطنت میں اپنا شریک بنا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج کے نام نہاد مسلمان جو ایک ڈالر پہ اپنا ضمیر بیچتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنی عصمت بیچتا ہے، اپنا ایمان بیچتا ہے، اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے صرف ڈالروں کی خاطر، اپنی ایک بیٹی اور اپنی ایک بہن کو یہاں سے اٹھا کے امریکہ کے حوالے کرتا ہے، جو آج تک سلاخوں کے پیچھے ڈاکٹر عافیہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ آج کا مسلمان جو ایک ڈالر پہ ہزاروں مسلمانوں کو غیروں کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اس کو حذیفہ کا جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ رومی بادشاہ کو یوں مخاطب کیا، سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو تم مجھے روم کی سلطنت میں شرکت دار بنانا چاہتے ہو؟ میں قرآن کو چھوڑ دوں، نبی آخر الزمان کو چھوڑ دوں؟ مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ عرب و عجم کی بادشاہت بھی اگر مجھے دے دی جائے تو میں اس کو جوتی کی نوک پہ ٹھکرا دوں گا، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑوں، نبی آخر الزمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ سامنے آگ کا الاؤ جلا دیا، آگ شعلوں کے ساتھ بلند ہو گئی۔ کہنے لگا اس میں اب تم جانے والے ہو۔ آگے سے جواب دیا، فرمایا کس آگ سے ڈراتے ہو؟ اس آگ میں تم ڈالو گے، تمہارے نزدیک میں جلس کر سکڑ کر میں ایک جسم کا ایک عجیب منظر پیش کروں گا، لیکن میرے اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک میں زندہ ہو جاؤں۔ اور یہ کیا آگ ہے؟ فرمایا میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں جو اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس آگ سے نہیں ڈرتا۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ سامنے کھڑا کیا، شکنجے میں کس دیا، تیر اندازی شروع ہوئی، چند تیر لگے، جسم سے خون کے فوارے پھوٹ کے باہر آ گئے۔ جب جسم سے خون پھوٹ کر فوارے باہر آ رہے تھے، اسی لمحہ اسی آن حضرت حذیفہ کی لبوں کی مسکراہٹ اتنی گہری تھی کہ جس سے اللہ کی جنت بھی جگمگا رہی تھی۔ کہ یہ عجیب انسان ہے، یہ عجیب انسان ہے۔ اس کے بعد انہی کا ایک ساتھی پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کی دیگ کے اندر ڈالا اور کہا یہ منظر دیکھ، ابھی اس کو ڈالا ہے، اس کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے۔ اور جب حذیفہ نے دیکھا تو پھر اگلا جملہ کہا، فرمایا یاد رکھو تم مجھے اس پانی میں ڈال کر میرے گوشت کو میری ہڈیوں سے جدا تو کر سکتے ہو، لیکن میرے دل سے میرے ایمان کو جدا نہیں کر سکتے، میرے دل سے میرے ایمان کو جدا نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا اس کو قریب لے کے آ جاؤ۔ جب بالکل قریب چلے گئے تو آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ اس نے سوچا اب ڈر گئے، اب یقین ہو گیا کہ اس کے اندر جانے والے۔ فرمایا ڈر گئے ہو نا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نہیں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو مجھے اٹھا کے پانی میں ڈال دے گا، اس لیے نہیں رو رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے جسم کے اندر جان ایک ہی ہے۔ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی، کاش اس جسم کے اندر ہزاروں جانیں ہوتی، ہر جان قرآن پہ قربان ہوتی، نبی آخر الزبان پہ قربان ہوتی، میں مرتا میں جیتا، میں مرتا میں جیتا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی تم ڈالو گے تو میں تو شہید ہو جاؤں۔ یہ ایسا گہرا رنگ ہے، ایسا خوبصورت رنگ ہے، یہ اعلیٰ ترین روشنی ہے۔
جس روشنی کو جب مسلمانوں نے اپنے سینے میں بسایا تھا تو اس وقت تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا سینہ نرسری تھی، گلستان تھا، چمن تھا۔ اب تو ویران، بنجر اور کھنڈر زمین پڑی ہوئی، کیونکہ سینوں سے نکلا ہے، عمل سے نکلا ہے، مکانوں سے نکلا ہے، دکانوں سے نکلا ہے، عدالتوں سے نکلا ہے، کچہریوں سے نکلا ہے، ہر جگہ سے نکالا گیا۔ آج تو کتابوں سے بھی نکالا جا رہا ہے، کتابوں سے بھی نکالا جا رہا ہے، لیکن یہ نکلے گا نہیں۔ یہ پھول وہ پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آنے والی۔ شمع حق نور الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس کے مٹانے والے مٹ گئے، یہ نہیں مٹا، یہ مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا، چھانے کے لیے آیا، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ ہائے ہائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، قرآن کے عاشق تو دیکھیں اور موازنہ کریں ان میں، اور فی زمانہ اپنے آپ میں موازنہ کریں کہ وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں۔ 4 مہینے میں 81 مرتبہ قرآن حکیم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے 4 مہینے میں ختم کر لیا۔ آج ہمارے لیے 20 رکعت کی تراویح مشکل ہو جاتی ہے، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ 81 مرتبہ قرآن حکیم مکمل کیا، اور 82ویں مرتبہ 27ویں پارے کی سورہ قمر کی اس آیت پر پہنچے، ان المتقین فی جنات ونہر۔ کیا ترجمہ ہے اس کا، کیا آیت ہے؟ ان المتقین فی جنات ونہر۔ اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً متقی کے لیے میں نے باغات اور نہریں تیار کی ہوئی ہیں۔ یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں اور اسی تلاوت کے دوران روح پرواز کر گئی۔ یہ ہیں اس کے محافظ، یہ ہیں اس کے محافظ، اور اس کی حفاظت کرنے والے ہر زمانے میں رہے۔ آج دشمن نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مسلمان کو قرآن سے دور کرنے کا ایک منصوبہ نہیں، سینکڑوں منصوبے بنائے ہیں اور لاگو کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وہ خفیہ ہاتھ، وہ خفیہ ہاتھ، وہ ناپاک ہاتھ، وہ خطرناک ہاتھ جو ہمیشہ پوشیدہ رہا، اس کو کوئی ظاہر نہ کر سکا، وہ آج بھی اپنے ناپاک منصوبوں کے ذریعے سے ساری انسانیت کو پریشان کر رہا ہے، ساری انسانیت کو پریشان کر رہا ہے۔ وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس ہاتھ نے ساری انسانیت کی تذلیل کر دی ہے۔ بھائی کو بھائی سے دور کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے دور کر دیا ہے، بیٹی کو ماں سے دور کر دیا ہے، مسلمان کو مسلمان سے دور کر دیا ہے، انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے۔ وہ چیز ایجاد کر کے پوری دنیا میں پھیلائی اور پھیلائی جا رہی ہے کہ اب ایک آدمی دوسرے کو ملنے سے بھی کتراتا ہے۔ اس ہاتھ نے داستانہ پہنا ہوا ہے، وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اب پوری دنیا کے عقلاء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ فی زمانہ چلنے والے اس عذاب کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ تھا، یہودیت کا ہاتھ ہے۔ داستان اتارو تو لہو رنگ ہیں پنجے، یہ ظاہری انسان درندوں کی طرح آج مسلمان کو دور کر دیا گیا، انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیا گیا، لیکن یہ اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب۔ اللہ جل شانہ دیکھ رہے تھے، مسلسل دیکھ رہے تھے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گیا ہے، اس نے قرآن کو جگہ جگہ رلایا ہے۔ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں مسلمان نے قرآن کو نہیں رلایا؟ وکلاء نے جھوٹ بول 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 کر رلایا ہے، ججوں نے ناانصافی کر کر کے رلایا ہے،
تاجروں نے بددیانتی کر کر کے رلایا، چوکوں میں، چوراہوں میں، منڈیوں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں، پارلیمنٹ میں، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں قرآن کو ہم نے نہیں رلایا؟ ایک وہ وقت تھا کہ جب مسلمان قرآن پڑھ کے خوف خدا سے روتا تھا، خوف خدا سے روتا تھا۔ آج مسلمان قرآن حکیم کو رلا رہا ہے اپنے عمل کی وجہ سے، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ قرآن حکیم پڑھنے سے آج کون رو رہا ہے؟ ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک مسلمان قرآن پڑھتا تھا تو اس کے مجمع میں سکھ بھی روتا تھا، ہندو بھی روتا تھا، مجوسی بھی روتا تھا، پارسی بھی روتا تھا، مسلمان بھی روتا تھا۔ مسلمان ان سے سوال کرتے تھے کہ ہماری تو کتاب ہے، ہمارے تو نبی پر نازل ہوئی، ہمیں تو رونا آتا ہے، اس کی تاثیر ہے، تم کیوں روتے ہو؟ تو آگے سے کہتے تھے ہمیں پتہ کوئی نہیں، لیکن تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں بھی رونا آتا۔ اتنے لوگ روتے تھے۔ آج تو یہ گلے سے نیچے اترتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ قرآن لوگوں کے حلق تک رہ جائے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ زمانہ تھا کہ جب میرے اور آپ کے آب و اجداد کے گھروں سے، دروازوں سے، کھڑکیوں سے، آنگن سے، صحن سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز باہر سنائی دیتی تھی، اور آج میرے اور آپ کے کمروں میں، گھروں میں، کھڑکیوں میں، دروازوں سے جو آواز باہر آ رہی ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ وہ ذکر مبین، رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے، اور اغیار کا جادو چل بھی چکا۔ چلا ہے جادو کہ نہیں چلا؟ ساری انسانیت کو خون سے نہلایا گیا کہ نہیں نہلایا گیا؟ کہیں شام میں، کہیں لیبیا میں، کہیں بغداد میں، کہیں عراق میں، کہیں افغانستان کے پہاڑوں میں، کہیں کشمیر کی وادیوں میں، کہیں فلسطین میں، ساری کی ساری انسانیت کو، اہل ایمان کو خون کے اندر نہلا کر ندیاں بہا دی گئی۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور انجام آزادی کیا کہ یہ بربادی ہی بربادی ہے۔ کیوں؟ جو سبق شہ بطحا نے دیا وہ سبق پڑھانا بھول گئے، وہ سبق پڑھانا بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یہ تو وہ دولت تھی، یہ تو وہ سرمایہ تھی۔ قرآن نجات کا ابدی پیغام ہے، قرآن فلاح کا بہترین سرچشمہ ہے، قرآن خوبصورت رنگ بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم اس کو سینے سے لگا لیں گے تو پھر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، قطار اندر قطار اب بھی۔ ابھی بھی اگر ہم دلوں میں جگہ دے دیں، رویوں میں جگہ دے دیں اور زندگی کے طور طریقوں میں جگہ دے دیں تو پھر مقام وہی ملے گا کہ جو مقام اہل ایمان کا ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طرح سے سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔